Welcome to Al Hadi Foundation School. پیج نمبر 16 سبق کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت، یعنی اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی ایام کہاں گزارے گئے، آپ کی تربیت کہاں پر ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم نے اس سبق میں سیکھنی ہیں۔ پیج نمبر 16 پہلا پیراگراف، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے مالدار گھرانوں میں، یعنی جو مال و دولت رکھنے والے گھرانے تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، ان میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بہت چھوٹے بچوں کو پرورش یعنی پالنے کے لیے اور اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے، اور وہاں پر اچھے خاندانوں کی عورتیں بچوں کو پالنے کے لیے لے لیتی تھیں، یا خود مکہ آ کر اپنی پسند کے خاندان کے بچے لے جاتی تھیں۔ پیج نمبر 16 دوسرا پیراگراف، عرب کے رہنے والے ایسا کیوں کرتے تھے؟ عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے شہر سے دور کھلی فضا میں پرورش پائیں تاکہ ان کی صحت اچھی ہو اور وہ بڑے ہو کر طاقتور اور مضبوط جوان نکلیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ میں اکثر بیماریاں پھیل جاتی تھیں، جن سے بچانے کے لیے بچوں کو شہر سے دور بھیج دیا جاتا تھا۔ مکہ میں چونکہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی آ کر بس گئے تھے، اس وجہ سے وہاں کی عربی زبان بھی بگڑ گئی تھی۔ بچوں کو مکہ سے باہر اس لیے بھی بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اصلی یعنی حقیقی اور عمدہ عربی زبان بولنا سیکھ لیں اور صحرا کی زندگی سے بھی واقف ہو جائیں۔ صحرا سے مراد یعنی جہاں پر ریت پائی جائے، ریتلا علاقہ ہو، ان سے بھی باخبر ہو جائیں۔ پیج نمبر 17 پہلا پیراگراف، عورتیں اکثر دیہاتوں اور گاؤں سے آتیں، دیہاتوں سے مراد بھی گاؤں ہی ہے، اور پالنے کے لیے بچوں کو لے جاتیں، جس کے بدلے میں بچے حوالے کرنے والے اس گھرانے کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، جن کے ہاں قبیلہ قریش کے امیر گھرانوں کے بچے پرورش پاتے تھے۔ پیج نمبر 17 دوسرا پیراگراف، حلیمہ سعدیہ کے لیے رحمتیں اور برکتیں۔ حلیمہ سعدیہ حیران تھیں، تعجب میں تھیں کہ انہوں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرورش کے لیے لیا تھا، ان کے گھر میں ہر طرف اللہ کی جانب سے رحمتیں، نور، برکتیں اور خوشیاں پھیل گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت نے ایسا نہ ہونے دیا، اور انہوں نے حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حلیمہ سعدیہ کے گھر مزید 2 سال رہے۔ پیج نمبر 18، پہلا پیراگراف۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد ٹھہرنے کے بعد مکہ واپس جاتے ہوئے سفر کے دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو کر انتقال کر گئیں، یعنی وفات پا گئیں۔ پیج نمبر 18، دوسرا پیراگراف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت آمنہ کی خادمہ یعنی نوکرانی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئیں۔ دادا نے اپنے چہیتے مرحوم بیٹے، چہیتے یعنی لاڈلے، مرحوم اسے کہا جاتا ہے جو اس دنیا فانی سے چلا جائے، اسے مرحوم کہا جاتا ہے، یعنی جو وفات پا جائے۔ اپنے چہیتے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کی اکلوتی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری خوشی سے قبول کی اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی کی۔ پیج نمبر 18، تیسرا پیراگراف۔ حضرت عبد المطلب اپنے کم سن پوتے، کم سن سے مراد یعنی جس کی بچپن کی عمر ہو، بہت چھوٹی عمر کو کم سن کہا جاتا ہے، کم سن پوتے کے صبر اور عقل مندی سے متاثر تھے۔ اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ وہ بھی انتقال کر گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر رہنے لگے۔ پیج نمبر 19، پہلا پیراگراف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی کچھ اور باتیں۔ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بتوں سے مراد یعنی خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا اور پھر انہی کی عبادت کرنا، پوجا سے مراد عبادت کرنا، ان کے سامنے جھکنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہ کیا۔ جب لوگ دولت جمع کرتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سمجھدار تھے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلے، نہ اپنے کاموں میں لاپرواہی برتی، یعنی کبھی اپنے کاموں میں سستی نہیں برتی۔ اپنے چچا کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کرتے اور ان کی دیکھ بھال کے کام میں شریک بھی رہتے، وقت ضائع نہ کرتے، کسی فالتو بات یا لڑائی جھگڑے کے قریب بھی نہ جاتے، کبھی منہ سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا۔ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میل جول کرتا ان سے بہت محبت کرنے لگتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنی ایمانداری اور سچائی کے لیے مشہور ہو گئے تھے۔ اپنے اور غیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اپنے اور غیر سے مراد یعنی اپنے
جو ان سے پیار کرنے والے تھے، اور غیر سے مراد یعنی جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچے اور امین کہتے تھے، یعنی امانت دار کہتے تھے۔ پیج نمبر 19، دوسرا پیراگراف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محض اس لیے ناراض ہو رہی ہیں، محض سے مراد صرف اس لیے ناراض ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں سے دور رہتے ہیں اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے یعنی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں ڈرتی تھیں کہ یہ بت کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ پیج نمبر 19، تیسرا پیراگراف۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے کہنے پر بتوں کے نزدیک چلے تو گئے، لیکن پھر کہا مجھے لگ رہا ہے میں نے غلطی کی ہے۔ آپ نے بتایا کہ جب بھی میں کسی بت کے قریب جاتا تو میرے پیچھے آدمی کی شکل میں کوئی آتا اور اونچی آواز میں کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اسی طرح بتوں کی پوجا کے موقع پر بعض اوقات لوگ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے اور ان کا گوشت کھاتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی قربانی کا گوشت نہیں کھایا۔